اگر اسلام کو ایک بہت بڑے دریا کی طرح دیکھا جائے تو اس کی دو خاص دھارائیں بہتی ہیں۔ تو چلیے آج ہم ان میں سے ایک یعنی شیعہ اسلام کی گہرائیوں میں اترتے ہیں، اس کی تاریخ، اس کے بنیادی عقیدے اور اس کے فلسفے کو آسان زبان میں سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سوچئے کہ ہم کتنی بڑی آبادی کی بات کر رہے ہیں۔ دنیا میں جو لگ بھگ 1.9 بلین مسلمان ہیں نا، ان میں سے قریب 15 سے 20% لوگ شیعہ ہیں۔ تو یہ کوئی چھوٹا موٹا گروپ نہیں، بلکہ ایک بہت اہم عالمی کمیونٹی ہے جس کا اتہاس بہت لمبا اور رچ ہے۔ اچھا، تو یہ لفظ شیعہ کا مطلب کیا ہے؟ کہاں سے آیا یہ لفظ؟ دیکھیے، عربک میں اس کا سیدھا سا مطلب ہوتا ہے پیروکار یا فالوور، پر جب ہم شیعہ کہتے ہیں تو اس کا پورا مطلب ہے شیعہ علی، یعنی وہ لوگ جو حضرت علی ابن ابی طالب کو اپنا رہنما مانتے ہیں اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ اس پوری بات کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہم اس سفر کو 6 حصوں میں دیکھیں گے۔ پہلے اسلام کی 2 دھاراؤں کی بات کریں گے، پھر اس بنیادی اعلان کو سمجھیں گے جہاں سے سب شروع ہوا۔ اس کے بعد عقیدے کے 5 ستون، امامت اور کربلا کی وراثت، آج کے دور میں اس پر عمل کیسے ہوتا ہے، اور آخر میں اس کا انسانیت کے لیے کیا پیغام ہے۔ تو شروعات کرتے ہیں پہلے حصے سے، اسلام کی 2 دھارائیں۔ جیسا ہم نے شروع میں کہا، ایک دھاریا، 2 راستے۔ یہ دونوں راستے الگ کہاں سے ہوئے؟ یہ بات شروع ہوئی پیغمبر اسلام کی وفات کے ٹھیک بعد، جب یہ سوال اٹھا کہ اب ان کے بعد امت کو لیڈ کون کرے گا۔ بس اسی لیڈرشپ کے سوال پر 2 الگ نظریے سامنے آئے۔ اب ہم چلتے ہیں اس ایک واقعے کی طرف جو شیعہ عقیدے کی بالکل بنیاد ہے۔ جگہ کا نام تھا غدیر خم۔ وقت تھا ہجرت کا 10واں سال، جب پیغمبر اسلام اپنے آخری حج سے پلٹ رہے تھے۔ ہزاروں کا مجمع ان کے ساتھ تھا، اور اسی غدیر خم کی جگہ پر انہوں نے سب کو روکا، ایک لمبا خطبہ دیا اور پھر حضرت علی کا ہاتھ بلند کر کے سب کے سامنے اعلان کیا، من کنت مولا فہذا علی مولا، یعنی جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی بھی مولا ہے۔ یہ وہ مرکزی لمحہ ہے جس کے آس پاس پورا شیعہ عقیدہ گھومتا ہے۔ تو یہاں پر بات صرف لفظوں کی نہیں، ان کے معنی کی ہے۔ اس اعلان کو انٹرپریٹ کیسے کیا جاتا ہے، اصل فرق وہیں سے شروع ہوتا ہے۔ شیعہ مسلمان اسے صرف ایک عام دوستی کا اعلان نہیں مانتے، ان کے لیے یہ ایک نص ہے۔ نص کا مطلب ہے ایک ڈیوائن اپوائنٹمنٹ، یعنی خدا کی طرف سے ایک واضح اشارہ کہ پیغمبر کے بعد ان کے جانشین، ان کے سکسیسر حضرت علی ہوں گے۔ چلیے اب بات کرتے ہیں ان جادوؤں کی جن پر یہ پورا عقیدہ کھڑا ہے۔ انہیں کہتے ہیں اصول دین، یعنی دین کی جڑیں۔ یہ وہ 5 بنیادی بیلیفز ہیں جن پر دل سے ایمان لانا شیعہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے سب سے ضروری سمجھا جاتا ہے۔ تو کون سی ہیں یہ 5 جڑیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ پہلا، توحید، یعنی خدا ایک ہے۔ دوسرا، عدل، خدا ہر حال میں انصاف کرنے والا ہے۔ تیسرا، نبوت، خدا نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نبی بھیجے اور حضرت محمد آخری نبی ہیں۔ چوتھا، امامت، نبی کے بعد رہنمائی کے لیے خدا نے اماموں کا سلسلہ جاری رکھا۔ اور پانچواں، قیامت، یعنی ایک دن سب کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ یہاں امامت کے کانسیپٹ کو تھوڑا اور سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، شیعہ عقیدے میں امام کا مطلب صرف نماز پڑھانے والا نہیں ہوتا، بالکل نہیں۔ امام وہ شخصیت ہے جسے خدا خود چنتا ہے، وہ معصوم ہوتا ہے، یعنی ہر طرح کی غلطی اور گناہ سے پاک، انفیلیبل، اور ان کا کام پیغمبر کے بعد قرآن کو صحیح سے ایکسپلین کرنا اور انسانیت کو آگے کا راستہ دکھانا ہے۔ تو یہ عقیدہ تو ہم نے سمجھ لیا، لیکن جب یہ عقیدہ تاریخ کے پنوں پر اترتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یہاں سے شروع ہوتی ہے امامت کی وراثت اور کربلا کی وہ داستان جہاں عقیدہ قربانی کی شکل لے لیتا ہے۔ یہ ایک سلسلہ ہے، ایک کڑی ہے جو پہلے امام حضرت علی سے شروع ہو کر 12ویں تک جاتی ہے۔ اسی سلسلے کے چھٹے امام، امام جعفر صادق کی تعلیمات پر شیعہ اسلامک لاء کو فقہ جعفریہ کہتے ہیں، اور یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے 12ویں امام، امام مہدی پر۔ ان کے بارے میں عقیدہ ہے کہ وہ خدا کے حکم سے پردہ غیب یعنی آکلٹیشن میں ہیں، زندہ ہیں پر نظروں سے اوجھل، اور قیامت سے پہلے دنیا میں عدل قائم کرنے کے لیے ظاہر ہوں گے۔ اور اسی سلسلے میں ایک ایسا موڑ آتا ہے جو شیعہ پہچان کا، ان کے جذبات کا مرکز بن جاتا ہے۔ وہ ہے کربلا کا واقعہ۔ 61 ہجری میں تیسرے امام، امام حسین،
जो पैगंबर के नवासे थे, उन्होंने उस वक्त के जालिम और करप्ट हुक्मरान यजीद की हुकूमत को तस्लीम करने से साफ इनकार कर दिया। उनका स्टैंड ये था कि यजीद इस्लाम के उसूलों को बर्बाद कर रहा है। हक पर डेट रहने की इस कीमत उन्हें और उनके 72 साथियों को करबला के मैदान में अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। लेकिन इस शहादत ने एक सबक दिया जो आज तक जिंदा है। मजलूमियत में जीत, यानी जुल्म के सामने ना झुकना ही हकीकी जीत है, भले ही जान चली जाए। इसी अजीम कुर्बानी की याद हर साल मुहर्रम के महीने में अज़ादारी यानी गम मनाकर ताज़ा की जाती है। इतनी गहरी तारीख और अकीदे के बाद अब सवाल ये उठता है कि ठीक है, लेकिन आज के ज़माने में इन सब बातों पर अमल कैसे होता है? एक शिया अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दीन को कैसे लाता है? तो चलिए अब इस पर बात करते हैं। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका एक पेड़ की मिसाल से है। एक तरफ हैं उसूले दीन, यानी दीन की जड़ें। ये वो बिलीव्स हैं जिन्हें मानना लाजमी है। और फिर उन जड़ों से निकलती हैं फुरूए दीन, यानी दीन की शाखाएं। ये वो अमली काम हैं जो ईमान लाने के बाद किए जाते हैं, जैसे नमाज, रोज़ा और शिया फ़िक़्ह में हुम्स भी शामिल है। तो फिर सवाल ये है कि 12वें इमाम की ग़ैबत में कम्युनिटी को गाइड कौन करता है, खासकर आज के मॉडर्न इश्यूज़ पर? इसका जवाब है मरजाइयत के सिस्टम में। इसमें जो सबसे सीनियर स्कॉलर्स होते हैं, जिन्हें मुज्तहिद या आयतुल्लाह कहा जाता है, वो कुरान और हदीस की रोशनी में आम लोगों को उनके दीनी मसाइल में रहनुमाई करते हैं। अब हम आते हैं इस सब के निचोड़ पर। इस सब के दिल में क्या है? इबादत, तारीख, अकीदे। इन सब के परे शिया इस्लाम का असल जोहर, उसकी रूह क्या कहती है? और इस रूह को, इस एसेंस को शायद एक जुमले में पहले इमाम हज़रत अली ने समेट दिया है। उनका मशहूर कौल है, इंसान या तो दीन में तुम्हारा भाई है या फिर इंसानियत में तुम्हारा जैसा। ये एक ऐसा पैगाम है जो मजहब की दीवारों को तोड़कर सीधे इंसानियत की बराबरी की बात करता है। तो आखिर में ये सवाल बस यहीं आकर रुक जाता है। आज की इस दुनिया में जहां हर तरफ बंटवारे हैं, नफरतें हैं, वहां एक ऐसे पैगाम से क्या सीखा जा सकता है जो हर फर्क से ऊपर उठकर सिर्फ और सिर्फ हमारी मुश्तरक इंसानियत को अहमियत देता है? इस पर सोचना ज़रूरी है।